السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ بچوں، آج ہم اردو کی کتاب سے سبق نمبر 16 پڑھیں گے اور صلہ مل گیا۔ بچوں، صلہ کے معنی ہیں انعام یا تحفہ۔ چلیے بچوں، پھر سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ شام کا وقت تھا۔ تیز بارش میں ایک ننھی سی چڑیا جان بچانے کے لیے جیسے ہی گیندے کے پھول پر بیٹھی وہ چلایا، ارے ارے کیا کرتی ہو، ہٹو نہیں تو میں گرا۔ بچوں، گیندے کا پھول زرد رنگ کا ہوتا ہے، تھوڑا بڑا ہوتا ہے کہ اس کا پودا چھوٹا ہوتا ہے، نازک پودا ہوتا ہے۔ تو ننھی چڑیا جلدی سے اڑ کر زمین پہ بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ موسلا دھار بارش ہو رہی تھی، یعنی کہ بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ موسلا دھار کا مطلب مسلسل بارش، تیز بارش کو کہتے ہیں۔ اس باغ میں سوائے چند پھولوں اور ننھے منھے پودوں کے پناہ لینے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی اور ان میں سے کوئی بھی مدد کے لیے آمادہ نہ تھا۔ ننھے پودے نے جو چڑیا کو یوں روتے ہوئے دیکھا تو اسے اس پر رحم آ گیا۔ وہ بولا، ننھی چڑیا اداس مت ہو، آؤ میرے پاس آ کر بیٹھ جاؤ۔ میں تمہیں اپنی ٹہنی پر نہیں بٹھا سکتا، ابھی میں بہت چھوٹا اور نازک سا ہوں۔ چڑیا جلدی سے پھدک کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اسے اداس دیکھ کر پودا بولا، ننھی چڑیا تم افسردہ کیوں ہو؟ یہ سن کر چڑیا کہنے لگی، رات ہو گئی ہے، میرے ساتھی نہ جانے کہاں ہیں اور میں اتنی تیز بارش میں واپس گھر بھی نہیں جا سکتی۔ ننھا پودا بولا، تو کیا ہوا، تم آج رات یہیں گزار لو اور سونے کی کوشش کرو۔ چڑیا نے کہا، مجھے ٹہنی پر بیٹھ کر نیند آتی ہے، میں ٹہنی پر بیٹھ کر اپنے پروں کو پھیلا کر اپنا منہ اس میں چھپا کر سوتی ہوں۔ پودا بولا، ابھی میں چھوٹا ہوں، میں جب بڑا ہو جاؤں گا تو میری بہت سی شاخیں ہوں گی، ان پر پھول کھلیں گے اور پھولوں سے پھل پیدا ہوں گے، لوگ پھل کھائیں گے، تم بھی آنا، پھل کھانا اور مزے سے پھر میری ٹہنیوں پر بیٹھنا۔ چڑیا نے دعا دی، خدا کرے تم جلد سے جلد بڑے ہو جاؤ۔ پودے نے کہا، انشاءاللہ یہ زمین بہت زرخیز ہے، میں خوب پروان چڑھوں گا۔ ہاں مجھے ایک بات کا ڈر رہتا ہے۔ وہ کیا؟ چڑیا نے پوچھا۔ آج کل کچھ بچے سامنے سڑک پر فٹ بال کھیلتے ہیں، وہ روزانہ یہاں آتے ہیں، باغ سے پھول توڑتے اور میرے پتے نوچتے ہیں۔ اگر یہی حال رہا تو میں بچ نہیں پاؤں گا، شاید یہ پورا باغ ویران ہو جائے۔ پودے نے اداسی سے کہا، تم فکر مند مت ہو، تم نے مجھ پر رحم کھا کر میری مدد کی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہاری مدد ضرور کرے گا انشاءاللہ، چڑیا نے جواب دیا۔ یوں ہی باتیں کرتے کرتے رات گزر گئی۔ صبح ہوتے ہی چڑیا نے پودے کا شکریہ ادا کیا اور واپس گھر چلی گئی۔ چڑیا کی دعا قبول ہوئی۔ اگلے ہی روز آس پاس کے کچھ لوگ آئے، انہوں نے باغ کے ارد گرد باڑ لگائی اور ایک طرف ایک تختی نصب کی۔ تختی پر لکھا تھا، پھول توڑنا منع ہے۔ ننھے پودے کی آنکھوں میں آنسو تھے، اسے اس کی رحم دلی کا صلہ مل گیا تھا۔ بچوں، آپ نے سبق سنا اور آپ کو پتہ چلا کہ چڑیا جو بہت پریشان تھی کہ میں اپنے گھر کیسے جاؤں اتنی بارش میں اور اتنی رات میں، لیکن پودے نے اس کی کیسے مدد کی۔ پودا اس کو اپنے اوپر تو نہیں بٹھا سکتا تھا اپنی ٹہنی پر، لیکن پودے نے صحیح رات اس سے جا کر باتیں کرتا رہا تاکہ چڑیا پریشان نہ ہو، اس کو تسلی بھی دی اس نے اور اس کو اپنے پاس بٹھائے رکھا، اس سے باتیں کرتا رہا۔ اسی طرح رات گزر گئی اور چڑیا چلی گئی اور اس نیکی کے صلے میں، اس کی رحم دلی کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے پودے کی خواہش بھی پوری کر دی کہ پودے کو ایک سیفٹی مل گئی، اس کے باغ کے ارد گرد باڑ لگا دی گئی اور ایک تختی بھی نصب کر دی گئی کہ پھول توڑنا منع ہے، بچوں کے لیے منع کر دیا گیا، کسی کو بھی پھول نہیں توڑ سکتے تھے اب وہ۔ تو پودے کو بھی ایک حفاظت کا اس کی مکمل انتظام ہو گیا، تو یہ اس کو رحم دلی کا اس کو صلہ ملا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام مل گیا۔ بچوں، اس سے ہم نے یہ سیکھا، ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے ارد گرد رہنے والوں کی مدد کرنی چاہیے، جس کو مدد کی ضرورت ہو ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی تکلیف میں تو نہیں، اگر کوئی پریشان ہو تو اسے تسلی دیں، اس کو ہم جہاں تک ہو سکے اس کی مدد کریں۔ جو کسی کی ضرورت پوری کرنا، پریشانی میں کسی کا ساتھ دے دینا یا کسی کو تسلی دینا، بظاہر یہ چھوٹی سی چیزیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں معلوم ہوتی ہیں ہمیں، لیکن اللہ کے نزدیک اس کا بہت بڑا اجر ہے اور انشاءاللہ اس کا بہت اچھا صلہ ملتا ہے۔ تو کوشش کیجئے مدد کرنے کی، ٹھیک ہے، اور جو ضرورت مند ہوں اور جو پریشان ہوں ان کا ساتھ دینے کی۔ اس سبق میں شامل کچھ مشکل الفاظ کے معنی، افسردہ کا مطلب ہوتا ہے اداس یا غمگین،
آمادہ کے معنی ہے تیار ہونا، اور نصب لگانا یا گاڑنا۔ پناہ کے معنی ہے حفاظت یا سہارا، فکر مند کے معنی ہے پریشان، ننھے منھے یعنی چھوٹے چھوٹے۔ بچوں آپ نے یہ سبق سنا، تو اب آپ یہ بتائیں کہ جملے کس نے کہے ہیں، مختلف جملے لکھے ہیں، اس میں کس کردار نے یہ جملے ادا کیے ہیں اس کے بارے میں بتانا ہے۔ ہٹو نہیں تو میں گرا، یہ گیندے کے پھول نے کہا تھا۔ اور دوسرا جملہ ہے آؤ میرے پاس آ کے بیٹھ جاؤ، یہ بات ننھے پودے نے کی تھی۔ تیسرا جملہ ہے کہ مجھے ٹہنی پہ بیٹھ کر نیند آتی ہے، یہ ننھی چڑیا نے کہا تھا۔ اور چوتھا جملہ ہے کہ تم افسردہ کیوں ہو، یہ بات ننھے پودے نے کہی تھی۔ اچھا آخری ہے کہ وہ کیا، یہ بات چڑیا نے کہی تھی۔ سبق کے مطابق درست جواب کے گرد دائرہ لگائیے۔ چڑیا پھول پر بیٹھی تھی، گلاب کے یا گیندے کے؟ جی بالکل وہ گیندے کے پھول پہ بیٹھی تھی۔ ننھے پودے کو رحم آ گیا، فاختہ پر یا چڑیا پر؟ جی اس میں چڑیا ہی کردار ہے تو چڑیا پر اس کو رحم آیا، چڑیا کے گرد دائرہ بنا دیجیے۔ سڑک پر بچے کھیلتے تھے، فٹ بال یا کرکٹ؟ فٹ بال ٹھیک لفظ ہے، فٹ بال کے گرد دائرہ لگا دیجیے۔ باتیں کرتے کرتے گزر گئی، رات یا شام؟ جی رات کے گرد آپ دائرہ لگا دیجیے، صحیح جواب ہے۔ لوگوں نے ارد گرد باڑ لگائی، پارک کے یا باغ کے؟ جی باغ کے ارد گرد لگائی تھی، اس پہ آپ دائرہ بنا دیجیے۔ اب بچوں مجھ کے سوالات ہیں، دیے گئے سوالات کے جواب دیجیے۔ پہلا سوال ہے کہ چڑیا کیوں اداس تھی؟ اس کا جواب ہے کہ چڑیا کے ساتھی اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے، اب رات ہو گئی تھی اور بارش بھی، تو چڑیا اداس تھی کہ گھر واپس کیسے جائے۔ اگلا سوال ہے کہ چڑیا نے اپنے سونے کا کیا طریقہ بتایا؟ اس کا جواب ہے کہ چڑیا نے بتایا کہ وہ ٹہنی پر بیٹھ کر پروں میں اپنا منہ چھپا کر سوتی ہے۔ تیسرا سوال ہے کہ پودے کو رحمدلی کا کیا صلہ ملا؟ اس کا جواب ہے کہ پودے کو رحمدلی کا صلہ اگلے دن ہی مل گیا۔ کچھ لوگوں نے باغ کے گرد باڑ لگا دی اور لکھ دیا کہ پھول توڑنا منع ہے۔ چوتھا سوال ہے کہ اگر آپ پودے کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ اس کا جواب ہے کہ اگر ہم پودے کی جگہ ہوتے تو ہم بھی چڑیا کی مدد کرتے۔ آخری سوال کہ اس کہانی میں آپ کو کون سا کردار پسند آیا اور کیوں؟ اس کا جواب ہے کہ اس کہانی میں مجھے پودے کا کردار پسند آیا کیونکہ پودا رحم دل تھا اور اس نے چڑیا کی مدد کی تھی۔ اب بچوں یہ لفظوں کا کھیل ہے کہ تصاویر کے مطابق ڈبوں میں درست لفظ لکھ کر الفاظ بنائیے اور جملے مکمل کیجیے۔ یہ بہت مزے کا گیم ہے۔ اس کھیل میں درمیانی ڈبے میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ دونوں الفاظ کو مکمل کرتا ہے، تو ذرا سوچ کے لکھنا پڑتا ہے۔ اور تصویر تو بنی ہوئی ہے، آپ کے اشارے تو تصویر سے مل جائیں گے۔ ہم نے جھیل کی سیر کی، آسمان پر چیل اڑ رہی تھی۔ دیکھیے یہ الفاظ آئیں گے ان باکسز میں، آپ ان کی طرف ذرا غور کیجیے تو آپ کو یہ کھیل سمجھ میں آ جائے گا۔ اب ان تصویروں کی طرف دیکھیے، ہاتھی کی شکل تصویر بنی ہوئی ہے اور ایک بزرگ کی جو لاٹھی پکڑے چل رہے ہیں، تو یہ باکسز ہیں۔ اب دیکھیے یہ چارٹ ہیں، اس میں باکسز ہیں چار جو ایسا لفظ آنا چاہیے جس کے 4 حروف ہوں۔ تو بچوں نے ہاتھی کی سواری کی، بوڑھے شخص کے ہاتھ میں لاٹھی ہے۔ آگے دیکھیے کہ پنجرہ بنا ہوا ہے اور پودا ہے، تو اس میں لکھیں گے کہ پنجرے میں طوطا ہے، سارا نے گملے میں پودا لگایا۔ آخری دیکھیے کار کی شکل ہے اور ہار کی شکل ہے، ٹھیک ہے، تو ہم لکھیں گے میرے ابو کے پاس ایک کار ہے، رانی کے گلے میں سونے کا ہار ہے۔ یہ مکمل ہوا۔ اس طریقے سے آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہ قواعد ہیں۔ دیے ہوئے سادہ جملوں کو فعل ماضی اور فعل حال میں تبدیل کریں۔ میں نے بچوں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ فعل ماضی وہ زمانہ جو گزر چکا ہے اور فعل حال وہ زمانہ جو ابھی گزر رہا ہے۔ تو یہ کچھ جملے دیے گئے ہیں، ان کو آپ کو بدلنا ہے۔ جیسے سادہ جملہ ہے کہ موسم بہار میں پھول کھلیں گے، تو اس کو ماضی میں بدلیں گے کہ موسم بہار میں پھول کھلتے تھے۔ اگلا جملہ ہے، یہ سادہ جملہ ہے کہ بلی دودھ پیتی ہے، تو اس کا فعل ماضی ہم بنائیں گے تو بلی نے دودھ پیا، یعنی وہ کام ماضی میں ہوا تھا۔ اب اگلا جملہ ہے کہ مالی نے پودوں کو پانی دیا، اس کو ہم ماضی فعل حال میں بدلیں گے تو ہم کہیں گے مالی پودوں کو پانی دیتا ہی۔ آخری جملہ احمد نے کتاب خریدی، تو ہم اس کو حال میں فعل حال میں بدلیں گے تو احمد کتاب خریدتا ہے۔ اب دیے ہوئے جملوں میں سے استفہامیہ، اقراری اور انکاری جملے تلاش کر کے متعلقہ خانوں میں لکھیے۔ آپ کو میں نے بتایا تھا استفہامیہ جملے ہوتے ہیں جن میں سے کوئی سوال پوچھا جائے، ٹھیک ہے، کیا، کیوں، کیسے،
اس طرح کے الفاظ سے جملے شروع ہوتے ہیں اور اس میں کچھ سوال پوچھا جاتا ہے تو ان جملوں کے آخر میں سوالی نشان لگایا جاتا ہے۔ اقراری جملے جس میں کسی بات کا اقرار کیا جائے، ٹھیک ہے، اور انکاری جملے وہ ہوتے ہیں جس میں کسی بات کا انکار ہو۔ تو اس میں کیا احمد اسکول گیا تھا، یہ سوالیہ جملہ ہے، استفہامیہ جملہ۔ اور دوسرا ہے کیا باجی نے کھیر پکائی تھی، یہ بھی سوالیہ جملہ ہے۔ اب اقراری جملے ان میں سے کون سے ہیں کہ جی ہاں یہ میری کتاب ہے، اور دوسرا جی ہاں سارا نے کھانا کھا لیا ہے۔ ان دونوں جملوں میں اقرار ہو رہا ہے تو یہ اقراری جملے ہیں۔ اس کے علاوہ انکاری جملے، جی نہیں علی نے فٹ بال نہیں کھیلا تھا، اس میں انکار ہو رہا ہے، یہ انکاری جملہ ہے۔ اور اگلا ہے کہ جی نہیں دھوبی نے کپڑے نہیں دھوئے تھے۔ بچوں امید کرتی ہوں کہ یہ سبق بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اور تمام مشق بھی آپ کو بہت آسانی سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی مشکل ہو تو آپ مجھے میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے اور آپ کو ایک باعمل اور اچھا انسان بنائے۔ خوش رہیے، سلامت رہیے، اللہ حافظ۔